نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سخت سزائیں دے رہا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تکلیف کو آرام سے بدلنے کی تجویز یہ سوچی تھی کہ وہ جیسے جیسے تکلیف دیتے، مارتے، گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھتے تو حضرت بلال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس جملے کو بار بار دہراتے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم نے مسکرا کے اور شفقت کے ساتھ سیدنا بلال حبشی کے سر نور پر دست شفقت رکھا اور فرمایا بلال جس احد احد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہی بات جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلی تو ڈھیر سارا مال لے کر، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدھا کلو سونا لے کر، آدھا کلو سونا، قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال کو خریدنے گئے اور پھر خرید لائے۔ اور صرف حضرت بلال کو نہیں خریدا، جناب عامر بن فہیرہ کو بھی خریدا، حضرت زنیرہ کو بھی خریدا، بہت سارے ایسے لوگ جو کفر کے نرغے میں تھے اور مسلمان تھے اور تکلیف دی جاتی تھی اور ستائے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا۔ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں جب ہر چیز پیسوں میں تلتی تھی، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ مشکل سا اور بے موسمہ سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید لیا تو لوگ چن گولیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ ویسے عجیب بات ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک ایک دینار کے لیے گلے کاٹ دیتے تھے، وہاں ایک غلام کو اور حبشی غلام کو اور سیاہ فام غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام بڑا مشکل تھا۔ اب جب مکے میں یہ بات پھیلی کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کرتے، کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات بنا لیتے۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مخلوق تو فنکار ہے، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسلام تراشے، تم کون ہو، تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے، بات نہ ملے تو لوگ بات بنا لیتے۔ بات گھڑنا کو مشکل کام ہے، اتنی سونی گھڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، سچ ہے۔ انہوں نے بات گھڑ لی، طے کر لی، کہنے لگے وہ ایسے نہیں ابو بکر نے خریدا، کوئی کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ اتارا ہے، اتنا مہنگا بلال خریدنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس رب کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا تھا اس رب کا قرآن بولا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ کہتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دیا ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں آیت آئی، رب بولا، رب بولا، خدا خود میر مجلس بود، اور جب جب صحابہ پہ اعتراض ہوا تب تب اللہ کا قرآن بولا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ اس کا کوئی احسان نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق کے والد نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، بیٹیاں نہیں، او قربان جاؤں نبی کریم نہیں بولے، رب بولا۔ فرمایا اس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا ہو، فرمایا وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ ابو بکر تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں رب رسول راضی ہو جائے، یہ سونا کیا ہے، یہ مال کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، چاندی کیا ہے، وہ تو میں تو تیری تلاش میں پھرا، جنگل پہاڑ اور دشت تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، وہ تو اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے، تو مالک پھر ملے گا کیا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بڑی جلدی رب راضی بھی ہو جائے گا ابو بکر سے۔ رب کا وعدہ ہے کہ رب جناب صدیق اکبر سے راضی بھی ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسلنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے، یہ ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے، 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کبھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز، جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جدوجہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے۔ اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی،
یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا. تو حضور بھی زیر اللہ مسکرائے. تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ, مجھے ایک چانس اور دیتے ہیں. پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا. تیسرا چانس ملا, گویا گولڈن چانس ملا, لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. اللہ اکبر. اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں, محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں, تو آپ جانے لگے. تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے, آپ کا مزار پر انوار ہے, اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر, اس کو خبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی. یہ حضور بیان کر رہے, بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی, میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی. فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی. تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو. آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ, تو نبیوں کے قریب